آج میں آپ کی خدمت میں ایک انوکھا معجزاتی عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو شخص بھی افطاری کے وقت اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف کے اوپر رکھ کر یہ ایک لفظ پڑھتا ہے، اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ساری کی ساری مر جاتی ہیں اور اس کے پیشاب کی طرف سے بہہ جاتی ہیں۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی ساری خوراک کا بندوبست اس کی ناف کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اس لیے جو بندہ اپنی شہادت والی انگلی کہتے ہیں جو سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے اور بڑی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے، اس کے درمیان والی انگلی ہوتی ہے، اس کو شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی آپ نے اپنی ناف پر رکھ کر یہ اس میں پاک پڑھنا ہے۔ اب چونکہ یہ آج کے دن کا ماہ رمضان المبارک کا یعنی کہ افطاری کے وقت کا خاص عمل ہے، پورے ماہ رمضان میں آپ کسی بھی دن افطاری کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک معجزاتی ہے، فوری طور پر اس کے اثرات آپ کو خود دیکھنے کو ملیں گے۔ دیکھیں یہ ناف کا تعلق صرف ہمارے یہاں نہیں، عرب لڑکے اور لڑکیاں اپنی ناف پر تیل لگایا کرتے تھے اور یہ جان کر بھی آپ حیران ہوں گے کہ جو بچے کند ذہن ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ناف میں تیل ڈالیں اور یہ کلمات پڑھ دیں تو ان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے زیادہ فائدے ہیں، اگر میں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن کے لیے، نفسیاتی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ہر طرح کی تندرستی کے لیے، معدے کو درست رکھنے کے لیے ناف میں تیل لگانے سے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس میں پاک جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آج آپ افطاری کے وقت یہ کر لیتے ہیں تو جب آپ کو پیشاب آئے گا تو ساری آپ کی ٹینشنیں، ساری بیماریاں، ساری بندشیں، سب کچھ ایسا جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی عجیر بنی ہوئی ہے، آپ کی زندگی مشکل بنی ہوئی ہے، آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ دکھوں کا شکار ہیں، وہ سارے کے سارے دکھ آپ کے پیشاب کے تھرو بہہ جائیں گے۔ اس قدر یہ عمل طاقتور ہے اور چند منٹوں کے بعد آپ کو واش روم بھی آ جاتا ہے اور جب آپ کو پیشاب آئے گا تو وہ بھی اتنا بدبودار ہوگا اور اس عمل کے بعد آپ خود حیران ہوں گے کہ اس عمل کے اندر کتنی تاثیر ہے اور کتنی طاقت ہے۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، اکثر ماؤں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا کھانا پینا اچھا نہیں ہے، اگر وہ یہ عمل شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر ماہ رمضان میں، ایک دن بھی کر سکتے ہیں، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن ہی کرنے سے آپ خود اس کی برکات سے حیران ہوں گے، اس کے معجزات سے حیران ہوں گے، اس کے فوائد سے حیران ہوں گے اور بندے کا پھر دل کرے گا کہ کاش میں پورا مہینہ اس عمل کو کروں۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے بہت سارے فائدے حاصل کیے ہیں، اس کے چند ایک فائدے بھی بتاتا ہوں، اس کا مکمل ترتیب اور طریقہ بھی بتاتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا اور پھر دیکھیے گا کیسے آپ حیران ہوتے ہیں۔ آپ رات کو اپنے بچوں کی ناف میں تیل بھی ضرور لگایا کریں، اپنی ناف میں بھی لگایا کریں، اس سے نظر بھی مضبوط ہوتی ہے، اس سے معدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اس سے اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں، اس سے بچوں کا حافظہ بھی قوی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناف کا عمل یہ ہے کہ آپ نے ناف کے اوپر اپنی انگلی رکھ کر سانس روک لینا ہے، سانس روک لینا ہے، بس سانس روکنا ہے، جتنی بھی بار رک جائے، پھر دل کی کیفیت کے ساتھ آپ نے اللہ اللہ کہنا ہے۔ میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں یہ عمل بتانے لگا ہوں، یقین جانیں اس جیسا عمل آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والا کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے، اس عمل کو کئی مرتبہ آزمایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیں گے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اسی کے مطابق ہوگی اور جو چیز جو لفظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ اور کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور عین آپ کو پتہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اپنی مخلوق، اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور بندوں سے فرماتا ہے کو مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو دوستو اس وقت جب آپ اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف کے اوپر رکھ کر یہ اس میں پاک پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ کس قدر آپ کو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ ترتیب اور طریقہ کار آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، باقی عمل مشکل نہیں ہے، یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے۔
چند سیکنڈ کا، کوئی گھنٹوں کا، منٹوں کا عمل نہیں ہے، یہ بالکل مختصر سا بڑا آسان سا ہے، لیکن صرف اس کی ترتیب کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سمجھنے والی بات اس میں 2-3 باتیں ہیں، وہ میں آپ کو ایسے بچوں کی طرح سمجھا دوں گا۔ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہی اس عمل کو شروع کر لیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے خوشیوں کا گہوارہ ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے سکون اور راحت آتا ہے، آپ کے غم کیسے دور ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات اپنے حبیب کی امت کے لیے بنائی ہے، اور ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اس لیے دوستو آج یہ موقع ہے، آج ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ہمیں ساری زندگی نہیں مل سکا۔ دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہماری طبیعت نہیں ٹھیک یا ہمارے وجود کے اندر فلاں مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے یہ بات کہہ رہے تھے کوئی ایسا ایک عمل دے دیا جائے جس سے ہماری ہر مسئلہ ہر پریشانی حل ہو جائے۔ تو آج میں وہی عمل آپ کو دے رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر دکھ ختم ہو جائے گا۔ رزق بے حساب آتا ہے۔ دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی ساری خوراک کا بندوبست ناف سے ہی ہوتا ہے، اور اس وقت بچے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، غیب سے رزق آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو اب تھوڑی محنت پر زیادہ اجر ملے گا، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق ملے گا، اور اتنا رزق ملے گا کہ آپ خود جان کر حیران ہوں گے۔ اور دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی سب کو نصیب فرمائے، ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ادب کر کے اس کے اندر جو کچھ رب کی بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہو، جو کچھ لینا چاہتے ہو، ضرور اس مہینے کے اندر رب کی بارگاہ سے مانگے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو آج میں آپ کو اس مہینے کی برکات بتاؤں، اس مہینے کی فضیلت بتاؤں۔ اس مہینے کا اتنا مقام ہے کہ ہر رات میں انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، رب کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ ایک میں آپ کو یہ واقعہ بھی بتاتا ہوں، اس کے اندر میں آپ کو یہ عمل کا مکمل طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور ہماری افطاری کے وقت ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے۔ تو دوستو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے سانس روکنی ہے، اور سانس روکنے کے ساتھ دل کی کیفیت میں آپ نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل یہ مکمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو کیسے رب کی بارگاہ سے رزق ملتا ہے، اور کیسے غیب سے آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا یا اللہ جس طرح تو مجھے عزت بخشی ہے، میری مثل کسی کو تو نے معزز کیا، اس طرح تو نے مجھے اپنا کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں نکالوں گا، پھر ان کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے سبب معزز کروں گا، اور تجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا۔ یعنی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ ان بندوں کے قریب ہوں گا۔ بے شک میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، حالانکہ میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں، پس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ رکھے گی، ان کے ہونٹ سفید ہوں گے، ان کے رنگ زرد ہوں گے، تو میں روزہ افطار کرنے کے وقت ان پردوں کو اٹھا لوں گا۔ آئے خائے کیا خوشی کی بات ہے، کیا محبت والی بات ہے۔ یقین جانے یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی روح میں ایک ایسی کشش آئے گی، آپ خود حیران ہوں گے۔ یقین جانے یہ عمل میں خود بھی کیا، اور اس عمل کے میں نے معجزات دیکھے، اس کی برکات دیکھی، اس لیے میں آپ کو بھی اس عمل کا بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ میں آپ کو ایسے ہی وظائف بتاتا ہوں جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کو مکمل فائدہ ملے۔ تو آج ایک ہی عمل کے ذریعے آپ کی ہر بگڑی بن جائے گی، ہر کام جو سدھرنے والے ہیں، جو کام کہیں سے نہیں ہوتے، اس عمل کے ذریعے اب آپ کے ہو جائیں گے۔ تو دوستو وہ اس میں پاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا آپ نے پڑھنا ہے، ذرا یہ میری بات سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا، اپنے پیٹ کو بھوکا، اور اس کی جزا میری ملاقات ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے آپ بھی کئی دکانوں پر جاتے ہیں تو انہوں نے بھی خوشخبری لگا رکھی ہوتی ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری،
اسی طرح دوستو آج ایک مانگے تو ایک کے ساتھ ایک فری ہے، 1 کروڑ مانگے ایک ساتھ فری ہے، 2 کروڑ مانگے 1 ارب مانگے ایک ساتھ فری ہے۔ اور یہ دیکھ کر آپ خود حیران ہوں گے۔ چنانچہ مناسب ہے کہ عقل مند کے لیے یہ وہ مہینے کی حرمت کو پہچانے اور اپنے دل کو حسد سے، مسلمانوں کی دشمنی سے محفوظ کرے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ اس کا روزہ قبول کیا جائے گا یا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کو روزہ قبول کرتا ہے۔ روزے دار کا قبر سے اٹھنے کے وقت اعزاز و کرام روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے روزوں کو پہچانیں گے، ان کو دسترخوان، تحائف اور پانی کے کوزے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے دوستو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم کھاؤ پیو، اس لیے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے۔ جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے تم پیو، آج اس وقت کہ جب لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اور جب لوگ کھاتے تھے تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہتے تھے، تو آج اللہ تمہیں سیر فرمانا چاہتا ہے، تمہیں آرام کروانا چاہتا ہے۔ بس کھاؤ اور پیو، اور دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینا شروع کر دے گا۔ تو دوستو پھر دیکھیے اس خوش نصیب کے لیے جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے یہ بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیا کریں، لوگوں کو پریشان نہ کیا کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ وظائف اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اللہ کو ہر حال میں راضی رکھیں، تو اللہ کے حکم سے دیکھیں گے کہ اب اس عمل کے کرتے ہی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کی تمام بیماریوں کو بھی ختم فرما دے گا، اور آپ کے وجود کو تندرست کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناف کے اوپر انگلی رکھ کر جو میں نے سب سے پہلی چیز بتائی ہے اللہ اللہ، وہ آپ نے کتنا کرنا ہے کہ صرف 1 منٹ تصور کے اندر آپ نے کرنا۔ جو ترتیب میں نے بتائی ہے دل کی کیفیت اور باقی معاملات پیچھے جو بتائے ہیں، جن لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے ان لوگوں کو پھر اس عمل کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ یقین جانے یہ عمل تو کوئی لاکھوں میں بھی دے تو اس کو لے لینا چاہیے، کوئی ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں بھی دے تو اس عمل کو لے لینا چاہیے، کیونکہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ بندے دیکھیں بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے جب وہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیموں طبیبوں سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جو اپنی ساری جمع پونجی ڈاکٹروں کو لٹا چکے ہیں، اور کہیں سے ان کو کوئی حساب کتاب نہیں لگ رہا۔ اور پھر وہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ جن کے پاس 1 وقت کا کھانا ہوتا ہے، 1 وقت کا موجود نہیں ہوتا۔ تو میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے، تمام دوست احباب بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ اس عمل کو ضرور 1 مرتبہ کر لیں اور 1 مرتبہ آزما کر دیکھ لیں۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، بالکل سادہ سا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکات آپ دیکھ کر خود حیران ہوں گے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے کہ دوستو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ تصور کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ اللہ کا وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کی برکت دیکھنی ہے، تو پھر آپ نے ایک نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ ہے یا قہارو، اس کو اتنا پڑھنا ہے کہ جب تک آپ کی سانس ٹوٹنے نہ لگ جائے، جب تک آپ کی سانس ٹوٹنے نہ لگ جائے۔ میں آگے ایک اور بھی چیز بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں جانا، میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا، عمل یہاں پر ختم نہیں ہو رہا کہ یا قہارو کو آپ نے سانس ٹوٹنے تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی تعداد اور کیا کرنا ہے۔ آگے جو سمجھنے والی بات ہے وہ میں آگے آپ کو بڑی راز کی ایک بات بتانے لگا ہوں، اور وہ بات جان کر آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور میں یہ بات ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ دیکھیں تعلق ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ دوست صاحب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیں مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں لالچ سے محفوظ رکھے اور اپنے خزانہ غیب سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ میری تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام دکھی بہنوں بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے سب دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، سب پریشانوں حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بندہ اس وقت اس پیغام کو سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلی جائز مقاصد حاجت کو اپنے حبیب کا صدقہ، ماہ رمضان کا صدقہ، اپنے حبیب کی امت سمجھتے ہوئے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ سب دوست احباب آمین ضرور کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی آمین کی برکت سے کسی کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں میں کہتا ہوں کہ دعاؤں کے اندر ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو آپ جب اس دعا کا حصہ بنیں گے، دعا کے اندر شامل ہوں گے، تو بہت سارے راستے دعا کے ذریعے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اسم پاک آپ نے اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی سانس ٹوٹنے نہ لگ جائے۔
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے رک جاتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے چھوٹ جاتی ہے، یہ عمل ایک بار کر لیں، ایک بار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، زبان ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے گی، کیونکہ آپ کے جسم سے شر نکل جائے گا، آپ کے جسم سے شر نکل جائے گا۔ جس نے آپ کے رزق کو روک رکھا ہے، جس نے آپ کی دولت کو روک رکھا ہے، جس نے آپ کو عبادت سے روک رکھا ہے، وہ شیطانی چیزیں جو ہمارے اوپر غلبہ آور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں گناہ زیادہ ہیں، نیکی کم ہے، تو گناہ کے ذریعے شیطان کو طاقت ملتی ہے اور نیکی کے ذریعے ہماری روح کو طاقت ملتی ہے۔ اب شیطان طاقتور ہو چکا ہے، اس لیے ہمارا نماز پڑھنے کو لوگوں کا دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر و اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا، تسبیحات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اسی وجہ سے ہے۔ اب آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ افطاری کے وقت یہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تار رکھا کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل ایک بار کر لیں گے اللہ کے حکم سے آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو جائے گا، آپ کے جسم کے ہر طرح کے شر نکل جائیں گے۔ ناف کا پورا انسانی جسم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے یا پھر ذکر میں توجہ چاہتے ہیں، نماز میں پابندی چاہتے ہیں تو یا کہاروں کو پڑھ لیں۔ مرد خواتین ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، جس کا دل چاہے اس عمل کو کر لے، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ نے میرے پیش کر دینا ہے، اور پھر یہ عمل کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں آپ خود حیران ہوں گے۔ 50 مرتبہ درود پاک اس عمل کی شرط ہے، بالکل مختصر سی ہے، جو درود پاک آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسا آدمی ہے، کسی کا ماں، کسی کی والدہ، کسی کا باپ، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ناف کے اوپر اس کا ہاتھ رکھوا کر اور اس کو آپ یہ پڑھوائیں، جو ترتیب بتائیے آپ نے اس کے لیے نہیں کرنا، اس کو کہنا ہے کہ وہ خود کرے، لیکن آپ کسی کے لیے نہیں عمل کر سکتے۔ ہوتا ہے نا بعض عمل آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے یہ وہی بندہ خود ہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے، جس کی روزگاری کم ہے، جس کی پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں، جس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ بندہ کرے۔ اب یا کہارو آپ نے ایک بار پڑھا، سانس جب ٹوٹ جائے تو اس وقت آپ نے رک جانا ہے، ایک سانس میں آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیں، پابندی نہیں۔ بہرحال آپ نے سانس ٹوٹنے تک ایک مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اول آخر درود پاک کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ درود پاک جو میں نے بتایا ہے یہ اس کی اجازت کے لیے یہ الگ چیز ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے 50 مرتبہ ہم درود پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ کریں، تو اس کے لیے تو وقت لگے گا۔ یہ زیادہ وقت والا عمل ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے صرف افطاری کے وقت جب سارا سامان آپ کے سامنے اور وضو آپ نے کیا ہو، اور آپ نے سب سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی اسی جگہ پر آپ نے انگلی رکھ کر آپ نے پہلے تصور میں، جیسے اللہ اللہ کا میں نے کہا تھا، آپ نے تصور میں وہ کرنا ہے، اس کو آپ نے صرف چند 1 منٹ یا جتنا آپ چاہتے ہیں 2 منٹ کر لیں، 3 منٹ کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ نے تصور میں دل کی کیفیت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو زبان سے آپ اس کو آواز میں نہ بھی پڑھیں گے، لیکن دل کی کیفیت میں آپ وہ اللہ اللہ کریں گے۔ اور اسی طرح اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے کہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، لیکن غلط نہیں کرنا کسی جگہ سے بھی، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے آپ خود دیکھ کر۔ پھر آپ نے اسی ترتیب کے مطابق دوسری بار پڑھنا شروع کر دینا ہے، پھر جب تک سانس نہ ٹوٹے پڑھتے رہیں، پھر تیسری بار آپ نے پڑھنا ہے، تو 3 بار آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں گے کہ آپ نے جو کچھ مانگنا ہے آپ کو مل کر رہے گا۔ اب اس کے بعد والی بات تو اس کو سمجھیے گا، یہ تو عمل یہاں تک آپ کا ہوا مکمل، یہاں تک آپ کا ہوا مکمل۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ عمل جو ہے نا، اس کے ساتھ دوسرا جو میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں، اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ اس یہاں پر عمل آپ کا وہ عمل تو وہاں تک ختم ہوا، لیکن اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اگر کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ صرف 100 مرتبہ یا کہارو پڑھ کر چلے جائیں۔ آپ جس کام کے لیے جائیں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور وہ پڑھنے کا طریقہ یہ کہ باوضو پڑھنا ہے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ہے، سر کے اوپر کوئی ٹوپی شوپی نہ ہو، اس حالت میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر رب کی بارگاہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور اسی کے اندر کامیابی ملے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔